السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا، اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی زندگی میں یہ دن بھی دیکھے گا۔ اپنے شہر سے بھاگ رہا تھا اور شکست کھا کر بھاگ رہا تھا، جس کی مٹی سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے باپ کا بدلہ دشمن کے خون کو اس مٹی میں جذب کر کے لے گا۔ اسے لوگوں سے سخت نفرت تھی جنہوں نے اپنے والدین اور قبیلے کا کوئی پاس نہیں رکھا تھا، جنہوں نے اپنے باپ دادا کو جاہل قرار دے کر عرب کے جاہلی روایت کو ترک کر کے عرب کے ایک شخص کا ساتھ دیا تھا جو کہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا تھا۔ اس لیے سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر نے اس سے کہا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیں اور ان کے پیش کردہ دین کو پرکھ تو لے، اسے قبول کرنے کا فیصلہ بعد میں کر لینا۔ لیکن اس نے وہی بات دہرائی جو کہ اس کے باپ نے اس سے کہی تھی۔ اس نے کہا تھا، میں اس شخص کو ہرگز اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں ہوں جس کی تعلیمات کے نتیجے میں ماں بیٹے کی، باپ بھائی، بیٹا باپ کا، بھائی بھائی کا دشمن بن رہا ہے۔ اسے دوستوں نے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دشمنیاں اس تعلیم سے نہیں بڑھی بلکہ نام ماننے اور انکار کرنے والوں کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں، مگر اکرمہ نے ایک دفعہ بھی سنجیدگی اور تحمل سے کسی کی بات نہیں سنی۔ وہ اپنے باپ کی بات پر پورا یقین رکھتا تھا۔ اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ وہ وہی کچھ کرے گا جو اس کا والد کہے گا، اس سے دشمنی رکھے گا جس سے اس کے باپ نے دشمنی رکھی، اور اس سے دوستی کرے گا جس سے اس کے باپ نے دوستی کی۔ اس کا باپ ابو جہل اسلام کا بدترین دشمن تھا۔ ویڈیو کی طرف آگے بڑھنے سے پہلے ویورز، اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق و ہدایت کی دعوت کا برملا اظہار کیا، اس وقت اکرمہ کی عمر تیسری دہائی میں تھے۔ حسب و نسب کے اعتبار سے قریش کے معزز ترین خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور دولت و ثروت کے لحاظ سے ان میں سب سے فائق تھے۔ اگر ان کے باپ آڑے نہ آتا تو وہ اس لائق تھا کہ اپنے ہم عمر سعد بن ابی وقاص اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح بہت پہلے مشرف اسلام ہو چکے ہوتے۔ آپ کا والد مکہ مکرمہ کا سب سے سرکش اور جابر شخص، شرک و کفر کا قافلہ سالار اور مسلمانوں آزمائش کا سب سے بڑا ذمہ دار تھا، جس کی مکاری اور چال بازی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو پرکھا اور وہ اس معیار پر کھرے اترے۔ اس کے متعلق بس اتنا جان لینا کافی ہے کہ ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ تھا۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے چند بڑے سرداروں و رئیسوں اور اس کے نامور شہ سواروں میں ہوتا تھا۔ اکرمہ ابن ابی جہل نے خود کو اس حال میں پایا کہ وہ اپنے باپ کی مرضی کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر مجبور ہے، چنانچہ اس نے ان کے ساتھ سخت عداوت کا رویہ اختیار کیا، ان کے ساتھیوں کو دردناک سزائیں اور اہل اسلام پر ایسی لرزہ خیز تکلیفیں نازل کی کہ اس کے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ جب اس کے باپ نے معرکہ بدر میں لشکر شرک کی قیادت کی اور بتوں کی قسمیں کھا کھا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے بغیر وہ مکہ واپس نہیں جائے گا، اس نے بدر کے مقام پر پڑاؤ ڈال کر وہاں 3 دن قیام کیا۔ اس دوران میں وہ اونٹ ذبح کر کے ان کا گوشت کھاتا اور شراب پیتا رہا۔ اس کی دل بستگی کے لیے دف بجا بجا کر لونڈیاں اسے گانے سناتی رہی۔ جس وقت ابو جہل اس معرکے کی قیادت کر رہا تھا، اس کا بیٹا اس کا قابل اعتماد دست و بازو تھا، لیکن بتوں نے اس کی پکار نہ سنی، نہ اس کی مدد کو آئے، کیونکہ وہ بت سننے سے معذور اور مدد کرنے سے عاجز تھے۔ تو وہ ذلت کی موت مارا گیا اور اس کے بیٹے نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پیاسے نیزے اس کے خون سے اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ اس نے اپنے کانوں سے اس کے حلق سے نکلنے والی آخری چیخ سنی تھی۔ اکرمہ بدر کے میدان میں قریش کے اس عظیم سردار کی لاش چھوڑ کر مکہ لوٹ آیا۔ یہ وہی ابو جہل
جس کی قبر پر لوگ آج بھی پتھر برساتے ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھوں ذلت آمیز شکست کھانے کے بعد اس کے لیے ممکن نہ رہا کہ وہ اپنے باپ کی لاش اٹھا کر لاتا اور اس سے مکہ میں دفن کرتا۔ راہ فرار اختیار کرتے ہوئے وہ مجبوراً اسے مسلمانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ آیا اور مسلمانوں نے دوسرے مقتولین کے ساتھ اسے بھی بدر کے کنویں میں پھینک کر اس پر ریت ڈال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر جب قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کے راستے ان کو مخالفت نہیں ہے تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے راستے سے ہٹ جائیں۔ یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ مکہ کے عام باشندوں سے کسی قسم کا تعارض نہ کریں، وہ صرف انہی لوگوں سے جنگ کریں جو ان سے لڑیں۔ لیکن اکرمہ اور اس کے کچھ اہم ہم خیال ساتھی قریش کے اس فیصلے کے برخلاف جنگ کا ارادہ لیے مکہ سے نکل پڑے اور مسلمانوں کے لشکر جرار کے سامنے جا ڈٹے، لیکن جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معمولی جھڑپ کے بعد انہیں شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس جھڑپ میں ان کے چند آدمی مارے گئے اور باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، اور بھاگنے والوں میں اکرمہ ابن ابو جہل بھی تھا۔ اس وقت وہ سخت حیرانی اور وحشت سے دوچار تھا۔ اہل مکہ کے مسلمانوں کے سامنے شرمسار ہو جانے کے بعد اس کے لیے وہاں کوئی جائے پناہ نہ رہ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ان تمام جرائم کو معاف کر دیا تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کیے تھے۔ البتہ اس عام معافی سے چند مجرموں کو مستثنی قرار دیا گیا اور نام لے کر حکم دیا گیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، خواہ وہ غلاف کعبہ میں چھپے ہوئے ہی کیوں نہ ملیں۔ ان لوگوں میں اکرمہ ابن ابو جہل کا نام سر فہرست تھا، اس لیے اپنی جان کے خوف سے وہ چھپ کر مکہ سے نکلے اور یمن کی طرف چل پڑا، کیونکہ اس کے علاوہ اسے کسی دوسری جگہ پناہ ملنے کی امید نہ تھی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم، ہند بنت عتبہ اور دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام گاہ پر پہنچی۔ اکرمہ کی بیوی ام حکیم نے پہلے تو اپنے اسلام کا اظہار کیا، پھر یوں گویا ہوئی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ اس خوف سے بھاگ گئے ہیں کہ آپ انہیں قتل کر دیں گے۔ اے اللہ کے آپ انہیں امان بخش دیں، اللہ آپ کو امان دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درخواست سن کر ارشاد فرمایا: اکرمہ بن ابی جہل کو امان دی جاتی ہے۔ شوہر کی جان بخشی کا اعلان سن کر ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اپنے رومی غلام کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکل پڑیں۔ جب وہ چلتے چلتے دور نکل گئے تو دوران سفر میں غلام کی نیت خراب ہوئی اور اس نے ان کے اوپر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ وہ اسے امید دلاتی اور ٹالتی ہوئی عرب کے ایک قبیلے میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچ کر اہل قبیلہ سے مدد کی طالب ہوئی۔ اہل قبیلہ نے غلام کو اپنے پاس قید کر دیا اور ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اپنا سفر جاری رکھا اور آخرکار تھاما کے علاقے میں سمندر کے کنارے اکرمہ کو پا گئی۔ اس وقت وہ ایک مسلمان ملاح سے گفتگو کر رہا تھا کہ وہ اسے اس پار پہنچا دے، مگر ملاح اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ پہلے تم اخلاص کا اظہار کرو، تب میں تم کو اس پار لے جاؤں گا۔ اکرمہ نے پوچھا کہ میں اخلاص کا اظہار کس طرح کروں؟ تو اس نے کہا: کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ اکرمہ نے جواب دیا کہ اس سے بھاگ کر تو میں یہاں آیا ہوں۔ ابھی ان دونوں کی گفتگو کا سلسلہ جاری تھا کہ ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکرمہ کے پاس پہنچ گئی اور اس سے بولی: میں تمہارے پاس افضل، سب سے نیک اور سب سے اچھے انسان کی طرف سے آئی ہوں۔ میں تمہارے پاس محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہوں۔ میں نے ان سے تمہاری جان بخشی کا وعدہ کر لیا ہے، تم اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اکرمہ نے پوچھا: کیا تم نے خود اس سے بات کی ہے؟ اس نے جواب دیا: ہاں، میں نے خود بات کی ہے
اور انہوں نے تم کو امان دی ہے۔ وہ برابر اسے اس کی جان بخشی کا یقین دلاتی رہیں، یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئے اور ان کے ساتھ واپسی پر رضامند ہو گیا۔ جب اکرمہ مکہ کے قریب پہنچا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ سے فرمایا، اکرمہ ابن ابی جہل بہت جلد ایک مومن و مہاجر کی حیثیت سے تمہارے پاس پہنچنے والا ہے۔ اس کے باپ کو برا مت کہنا، مردے کو برا کہنے سے زندہ کو اذیت پہنچتی ہے اور میت کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد اکرمہ اپنی بیوی ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرط مسرت سے اچھل پڑے اور چادر کے بغیر ہی اس کے استقبال کے لیے لپکے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئے تو اکرمہ نے کھڑے کھڑے عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ام حکیم نے مجھے بتایا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس نے صحیح کہا ہے، تم مامون ہو۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت و پرستش نہیں، اور اس بات کی کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، اور اس بات کی کہ تم زکوٰۃ دو۔ اللہ کی قسم، آپ نے حق کی دعوت دی اور خیر کا حکم دیا، واللہ آپ اس دعوت کے پہلے بھی ہم میں سے سب سے سچے اور نیکوکار تھے۔ یہ کہہ کر اس نے بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بڑھا دیا اور کلمہ شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد کفر اسلام کے مابین میں جو بھی معرکہ پیش آیا، اس میں ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوئے، اور مسلمان جب بھی کسی مہم میں نکلے اس میں آگے آگے رہے۔ معرکہ یرموک میں تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان قتل کی طرف اس طرح لپکے تھے جیسے کوئی تشنہ لب شدید گرمی میں ٹھنڈے میٹھے پانی کی طرف لپکتا ہے۔ ایک موقع پر جب مسلمانوں پر دشمن کا دباؤ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، وہ اپنے گھوڑے سے کود پڑے، تلوار کی نیام توڑ کر پھینک دی، تلوار لے کر رومیوں کی صفوں میں گھس گئے۔ یہ دیکھ کر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ان کے پاس پہنچ کر کہا، اکرمہ ایسا نہ کیجیے، اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیے، آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابل برداشت اور ناقابل تلافی سانحہ ہوگا۔ لیکن اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، خالد ہٹ جاؤ، میرا راستہ نہ روکو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ اور خدمت اسلام میں تم کو میں اور میرا باپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھے، اور میں آخر دم تک اس مخالفت پر قائم رہا۔ اس لیے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف میرے حصے میں بڑی تاخیر سے آیا۔ مجھے چھوڑ دو، آج میں گزشتہ کوتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں۔ پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا، میں بہت سے مواقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جم کر لڑا، کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کر لوں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ میں فضائے یرموک پر سے جنگ و قتل کے بادل چھٹے اور مسلمانوں کے عظیم الشان فتح کا آفتاب طلوع ہوا تو یرموک کی زمین پر 3 مجاہد زخموں سے چور پڑے ہوئے تھے، اور وہ تھے جناب حارث بن ہشام، جناب عباس بن ربیعہ اور جناب اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شدت تشنگی سے بیتاب جناب حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا۔ جب پانی ان کو پیش کیا جا رہا تھا، جناب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھا۔ جناب حارث نے پہلے ان کو پانی پلانے کا اشارہ کیا، اور جب پانی ان کے پاس لے جایا گیا تو جناب عباس نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اکرمہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے، اور جب پانی پلانے والے ان کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ اس سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔
جب وہ پلٹ کر پہلے 2 صحابیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ لوگ بھی آب کوثر سے اپنی پیاس بجھا چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ حافظ۔